حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں حدیث کے اندر، کانا خلقہ القرآن، سوال کیا گیا اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، آپ نے فرمایا قرآن پاک سارے کا سارا اللہ کے رسول کا اخلاق اور سیرت ہے۔ تو جس طرح قرآن پاک کی سیرت قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ قیامت تک مکمل نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ قیامت تک مکمل نہیں ہو سکی۔ صدیوں سے لوگ لکھتے آ رہے ہیں، لکھتے چلے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو عنوان ہے یہ تشنع اور ادھورا ہی رہ جائے گا۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سر سے لے کر پاؤں تک رحمت للعالمین ہے، رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے، پھر انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے، اور پھر بڑوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے بھی آپ دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ حضور کی سگی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا موت کی آغوش کے اندر جا رہا ہے، موت کا وقت قریب ہے، انہوں نے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول سے کہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے نا آپ میرے پاس تشریف لائیں، میرے بیٹے کی جو ہے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی کو کہ جا کے میری بیٹی زینب سے کہو کہ اللہ کا مال تھا جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا مال ہے، جو اس نے لے لینا وہ بھی اسی کا مال ہے، لہذا صبر سے کام لے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ بیٹی نے دوبارہ ایک صحابی کو قسم دے کر بھیجا کہ جا کے میرے بابا سے کہو کہ میں مصیبت کی گھڑی کے اندر ہوں، آپ ہر حال کے اندر میرے پاس تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے، ساتھ حضرت زید بن ثابت، ساتھ حضرت ابی بن کعب، ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، ساتھ حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ اٹھ کے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر چل کے تشریف لے کر گئے اور جا کر اپنے نواسے کو دیکھا، اپنی بیٹی کے بیٹے کو دیکھا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی جان نکلنے لگی، جان کنی کے وقت اس طرح اس کے منہ کے اندر سے آواز آ رہی تھی جس طرح پرانا پانی کا مشکیدہ اور پرانے پانی کے مشکیدے کے اندر سے پانی کے ہلنے کی اور پانی کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے۔ تو صحابہ فرماتے جب اس کی جان نکل رہی تھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور لڑیاں جو ہیں آنسوؤں کی نیچے گرنی شروع ہو گئیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ یعنی آپ تو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو اللہ رحمت کے ساتھ نوازتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت پیدا کر دیتی ہے، اللہ اس کی ذات کے اوپر بھی اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر دوسرے مقام کے اوپر آج امیر بندے سے ہر بندہ ہی محبت کرتا ہے، امیر بندے سے ہر بندہ ہی کہتا میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ غریب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کوئی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ تعلق بنایا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ تعلق بنایا، تعلق جو ہے وہ استوار کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے نا، پرندہ اس وقت وہ چیونٹیوں کو کھاتا ہے، لیکن وقت بدل جاتا ہے، جب پرندہ مر جاتا ہے وہی چیونٹیاں اس پرندے کو کھانا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی درخت جس کو کاٹ کر لاکھوں کی تعداد کے اندر تیلیاں ماچس کی، جو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں ماچس کے جلانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، ایک درخت سے ایک تیل اگر آگ لگا دے پورا جنگل جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی یتیم ہو، وقت اس کے اوپر سدا اسی طرح کا نہیں رہتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ جنگ موتا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلیجہ بارہ ہے، جلدی جلدی آپ حضرت جعفر کے گھر تشریف لائے، اور جب حضرت جعفر کے گھر میں داخل ہوئے نا، حضرت جعفر کی جو گھر والی تھی ان کا نام ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اپنے بیٹوں کو، حضرت جعفر کے بیٹوں کو نہلا رہی تھی، نہلا کر سر میں تیل لگا کر کپڑے پہنا رہی تھی۔ اللہ کے رسول داخل ہوئے گھر کے اندر اور چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لا کر بٹھا دو۔
انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھایا. اب یہ بیٹے یتیم ہو گئے, ماں کو نہیں پتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کا, ان کے ماتھوں کا بوسہ دیا اور ساتھ ہی آنکھوں کے اندر آنسو برسنا شروع ہو گئے. ماں پوچھتی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت اسماء بنت امیس کہ اللہ کے رسول میں قربان جاؤں آپ کی ذات کے اوپر, خیر تو ہے, آپ رونا کیوں شروع ہو گئے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے, حضرت جعفر اس کے ساتھیوں کے بارے میں غمناک خبر ہے. حضرت جعفر جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول فوری طور پر دوڑ کر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے ان آل جعفر قد شغلوا بشان میتہم. حضرت جعفر کے جو گھر والے ہیں ان کے گھر کے اندر جو ہے فوتگی کا وقت آیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فصنعوا لهم طعاما, ان کے لیے کھانا تیار کرو, ان کے لیے کھانا تیار کرو. یہ صحیح حدیث کے الفاظ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے خود حکم دیا کہ ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے, شہید ہو گئے ہیں, ان کے بچوں کے لیے, ان کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کیا جائے. آج رسول اللہ کے جانشین بننے والے, رسول اللہ کے منبر کے اوپر بیٹھنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقتدیوں سے بول رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے, میں اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے لاؤں گا. آج دودھ پینے والے مجنو آپ کو بڑے مل جائیں گے, لیکن سیرت بیان کرنے والے ملیں گے, سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بہت کم لوگ ملیں گے. اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم, ہم نے تمہارے اندر, تمہاری جانوں کے اندر سے رسول بھیجا, عزیز علیہ ما عنتم, جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, ان کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے, ان کو یہ بڑی مشکل لگتی ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, لیکن وہ لالچ رکھتے ہیں کسی طریقے سے تمہارا بھلا ہو جائے, کسی طریقے سے تمہارا فائدہ ہو جائے. میرے بھائیو, قرآن پاک نے تعلیم دی کہ یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. میں نے عرض کیا, حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن پاک سارے کا سارا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت ہے. تمام انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک عطا فرمایا. یہ قرآن پاک آپ کی زندگی کا ایک علمی معجزہ ہے. آخر کے اندر یہ میں بات عرض کرنے والا ہوں اور یہ سمجھنے والی ہے, یہ آپ کی زندگی کا علمی معجزہ ہے. اللہ نے دوسرے انبیاء کو, جتنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے وہ عملی معجزے تھے. کیا تھے؟ عملی معجزے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں کے اندر اڑا, وہ ایک عملی معجزہ تھا. ہاں, اور لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ بھی عملی معجزہ تھا. اور اسی طرح لوہے کا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم ہو جانا یہ بھی ایک عملی معجزہ تھا. اور دریا کا راستہ بنا دینا یا راستے بنا دینا یہ بھی ایک عملی معجزہ تھا. اہل علم لوگ میرے بھائی میری بات کو بھول نہ پائیں, عمل کا تعلق صرف زندگی کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کی زندگی ختم ہو گئی, عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن علم جو ہے باقی رہتا ہے. اگر کسی عالم دین نے, اگر کسی شیخ الحدیث نے کوئی کتاب لکھی یا اپنے کوئی طلباء کو دین کا علم پڑھایا, وہ دنیا سے چلا گیا, اس کی کتاب باقی رہے گی, اس کے جو شاگرد ہیں وہ اس کے لیے باقی رہیں گے, صدقہ جاریہ رہیں گے. میرے بھائیو, ان تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے کہ تخت ہواؤں میں اڑا, ان کی زندگی ختم ہو گئی, معجزہ ختم ہو گیا. اور دریا نے راستے بنا دیے, موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, ان کا معجزہ عملی تھا, ختم ہو گیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں جو ہے لوہے کو نرم کر دیا, داؤد دنیا سے چلے گئے, معجزہ ان کا ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر داد نابینا لوگوں کو بینا کر دیتے تھے, دنیا سے چلے گئے, معجزہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا علمی اور سب سے بڑا منہ بولتا معجزہ ہے جو قیامت تک کی دیوانوں کے لیے اور صبح قیامت تک ہمارے سامنے جو ہے ایک کتاب کی شکل میں موجود رہے گا.